نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. سامعات عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اور تجوید کے ساتھ اس سفر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میم ساکن کا قاعدہ. اور اس سے پہلے ہم نے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ پڑھا تھا. اس میں ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھیں: اخفا، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. آج جو ہمارا ٹاپک ہے میم ساکن، اس میں ہم انشاءاللہ آج 3 چیزیں پڑھنے والے ہیں. ایک ہم پڑھیں گے اظہار یعنی میم ساکن کا اظہار، اور ایک ہم پڑھیں گے اخفا یعنی میم ساکن کا اخفا، اور ایک ہم پڑھیں گے میم ساکن کا ادغام. تو یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اظہار شفوی. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کے سامنے پک آ جائے گی اس کی پوری، تو اس میں دیکھ کر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہمارے پاس سب سے پہلے ٹاپک ہے اظہار شفوی. تو یہاں آپ کے سامنے تختی نمبر 20 ہے میم ساکن کا قاعدہ، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے ہے میم ساکن کا اظہار. میم ساکن کا اظہار سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اظہار کسے کہتے ہیں، جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے نا، یعنی کھول کر، صاف، کلیئر، کچھ بھی آپ کہہ سکتی ہیں. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قاعدہ کیا ہے اس کا پڑھنے کا. تو توجہ کے ساتھ سنیے. اپنا جو کنسنٹریشن ہے آپ کا بالکل کلاس میں ہونا چاہیے. ادھر ادھر کی چیزوں پہ بالکل دھیان نہ دیں، بالکل کلاس میں رہیں موجود. تو دیکھیے، میم ساکن کے بعد، میم ساکن آپ کو معلوم ہے نا کہ جب میم پر جزم لگ جائے یا سکون لگ جائے وہ کہلاتا ہے میم ساکن. میم ساکن کے بعد آپ کو دیکھنا ہے اگر با اور میم کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی جو ہم نے 1 سے لے کر، جو ہم نے 29 حروف لیٹرز پڑھے ہیں عربک، الف سے لے کر یا تک، اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی تا آ جائے، سا آ جائے، جیم اور ہا، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف ایٹسیٹرا، یعنی کتنے بھی حروف ہیں وہ آ جائیں، تو کیا ہوگا؟ میم ساکن کو ظاہر کر کے بنا غننے کے جلدی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی. اظہار آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا کسی چیز کو کلیئر، اور شفوی، شفوی اس لیے کہتے ہیں ہم، شفت کہتے ہیں ہونٹوں کو. عربی میں شفت کسے کہتے ہیں؟ ہونٹ کو. ٹھیک ہے، شفت مینس ہونٹ، آپ کے لپس جو ہوتے ہیں. تو اس کو شفوی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ہونٹ ہمارے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو ہم نے اخفا کا قاعدہ پڑھا تھا، جو چیزیں پڑھی تھی، اس میں کیا ہوا تھا کہ ہونٹ ہمارے ملتے نہیں تھے. جیسے نون ساکن کی آواز ہم نکال رہے تھے، جیسے ہونٹ ہمارے مل نہیں رہے تھے. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے ہونٹ مل جائیں گے. اور میم کا آپ کو مخرج بھی معلوم ہے نا کہ میم کا مخرج کیا تھا؟ دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو دونوں ہونٹ ہیں ہمارے وہ مل جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو معلوم چل گیا کہ اظہار شفوی کیا ہوتا ہے. آپ کو بس سمپل سی چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو آواز کو بنا غننے کے جلدی سے پڑھیں گے اور ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے ہمارا اظہار شفوی. جیسے فرسٹ ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے، علم ترى، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، ترى. اب اس میں دیکھیے میم ساکن کے بعد کیا آ گیا، یا تو اس میں کیا ہے، میم بھی نہیں ہے جیسے ہم نے اوپر رول میں پڑھا، اور اس میں با بھی نہیں ہے.
تو ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا, آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, جلدی سے پڑھیں گے اور بنا غننے کے پڑھیں گے. بنا غننے کے مطلب رکیں گے نہیں, ٹھہریں گے نہیں, جیسے الم ترا ایسے نہیں کریں گے, ہے نا. تو اس لیے جلدی سے پڑھیں گے کس طرح, الم ترا الم ترا الم ترا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو جلدی سے پڑھیں گے بنا غننے کے, الم ترا. اسی طریقے سے سیکنڈ ایگزامپل میں آپ دیکھیے, ہم فی ہا میم پیش ہم. ابھی صرف آپ لوگ تلفظ پہ مت جائیے, ابھی آپ صرف رول سمجھیے, ٹھیک ہے, رول سمجھنے کی کوشش کریے. ہم فی ہا, اب میم ساکن کے بعد کیا گیا ہمارا, با نہیں ہے, میم نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, فا. اس لیے ہم نے پہچان کر لی کہ یہ کیا ہے, اظہار شفوی ہوگا یہاں پر, یعنی آواز کو جلدی سے پڑھیں گے, بنا غننے کے پڑھیں گے اور ظاہر کر کے پڑھیں گے, یعنی میم کی آواز بالکل ظاہر ہونی چاہیے, دونوں ہونٹ مل جائیں گے, اس لیے شفوی کہلاتا ہے. ہم فیہا ہم فیہا. اسی طریقے سے آگے والا ایگزامپل دیکھیے, لکم دینکم. اب اس میں دیکھیے میم ساکن کے بعد کیا ہے, میم ساکن کے بعد دال ہے, نہ تو یہاں پر با ہے اور نہ یہاں پر میم ہے. تو ان دونوں کے علاوہ میں نے بتایا کہ جو بھی حرف آ جائے الف سے لے کر یا تک, میم اور با کو چھوڑ کے, تو وہاں پر کیا ہوگا, اظہار ہوگا بنا غننے کے. جلدی سے آواز کو پڑھیں گے صاف کر کے, لکم دینکم لکم دینکم. اب نیچے آ جائیے, الم نجعل. میم ساکن کے بعد دیکھیے نون ہے, تو اس کو بھی کیا کریں گے, ہم جلدی سے پڑھیں گے, الم نجعل الم نجعل الم نجعل. آگے دیکھیے, لم یلبسو لم یلبسو. میم ساکن کے بعد دیکھیے کیا ہے, یا. اس لیے کیا ہے, اس کو جلدی سے پڑھیں گے بنا غننے کے, بنا دیر کیے, لم یلبسو لم یلبسو. آگے ہے لاسٹ ایگزامپل ہمارا اظہار کا, ام لم تنذرہم. اب میم ساکن کے بعد دیکھیے کیا ہے, فرسٹ جو ہماری میم ساکن ہے اس کے بعد کیا ہے, لام زبر لا. تو اس لیے کیا ہے, جلدی سے پڑھیں گے, یہاں پر با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے, تو کیسے پڑھیں گے, ام لم ام لم. اب جو لم والی میم ہے نا, اس میں دیکھیے اس کے آگے کیا ہے, میم ساکن کے بعد تا. تو اس لیے کیا ہم نے دیکھا رول میں کہ میم بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں سے جو ہے تا آ گیا ہے یہاں پر میم ساکن کے بعد, اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا. تو اس لیے جلدی سے پڑھیں گے بنا غننے کے, بنا دیر کیے, کلیئر کر کے, ام لم تنذرہم ام لم تنذرہم. اب تک آپ لوگ قرآن کریم میں جب پڑھتی آئی ہوں گی تو اسی طریقے سے پڑھتی آئی ہوں گی, لیکن اب تک آپ رول سے واقف نہیں تھی. اب آپ کو رول معلوم چل گیا کہ یہ کیا کہلاتا ہے, رول میم ساکن کا اظہار یا اظہار شفوی, ٹھیک ہے نا. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں آپ لوگوں کو. یہ بالکل اسی طرح اظہار ہے میم ساکن کا جیسے اس سے پہلے ہم نے نون ساکن کا اظہار پڑھا تھا اور تنوین کا اظہار پڑھا تھا, کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی یعنی 6 حروف اس میں آپ نے یاد کرے تھے کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا آ جائے, تب کیا ہوگا, نون ساکن اور تنوین کی آواز کو صاف پڑھیں گے. جیسے اگزامپل ہے طیرن بابیلا, ہے نا. اور اس میں آپ کو 6 حروف بھی یاد نہیں کرنا ہے, اس میں آپ کو صرف 2 حروف یاد کرنا ہے, میم اور با. یعنی اگر میم ساکن کے بعد اس میں آپ کو یاد کرنا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں, اور اس میں آپ کو کیا یاد کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے, با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آ جائے, تو وہاں پر ہوگا اظہار. اظہار کا مطلب کیا ہے, اظہار شفوی کا مطلب ہونٹ مل جائیں گے, بنا غننے کے پڑھیں گے, جلدی سے پڑھیں گے, کلیئر کر کے پڑھیں گے. بس اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت آسان تھا یہ, اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ معلوم کر سکتی ہیں. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے ہمارا ٹاپک میم ساکن سے ہی ریلیٹڈ. میم ساکن سے ریلیٹڈ اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے میم ساکن کا اخفا. سب سے پہلے ہم اخفا کو سمجھیں گے. اخفا کیا ہے؟ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا. مخفی کہتے ہیں چھپا ہوا, اسی سے بنا ہے اخفا. اخفا کہتے ہیں چھپا ہوا یا چھپا. تو کیا ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں گی میم ساکن کے بعد, یہ تمام رولز جو چلیں گے میم ساکن کے چلیں گے, ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد با
जाए, अब वो बा ज़बर बा भी हो सकता है, बा ज़ेर बी भी हो सकता है, बा पेश बू भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम साकिन को गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इख्फाए शफवी कहते हैं, ठीक है। कि जब आप ये देखें, जब आप कुरान करीम की तिलावत करें और आप ये देखें जब मीम साकिन आ जाए, तब आपको जो है अलर्ट हो जाना है थोड़ा सा कि अरे अब मीम साकिन आ गया, इसमें कोई ना कोई रूल तो अप्लाई जरूर होगा, या तो इजहार का होगा, या इख्फा का होगा, या इदगाम का होगा। अब उन तीनों में से आपको याद करना है, पहचानना होगा कि यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा। अगर आप देखें कि इजहार हो रहा है तो इजहार करेंगी, और अगर आप देखें इख्फा हो रहा है तो इख्फा की पहचान आप कैसे करेंगी कि मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए, ठीक है, सिर्फ बा आ जाए, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी या बा पेश बू, तो मीम की आवाज को यानी मीम साकिन की आवाज को आप कैसे पढ़ेंगे, गुन्ना और इख्फा के साथ। गुन्ना यानी थोड़ा थोड़ा सा ठहर जाएंगी, वहां पर आवाज को नाक में लेकर जाएंगी और एक अलिफ के बराबर ठहरेंगी। और इख्फा यानी इख्फा कहते हैं छुपाने को, तो मीम साकिन की आवाज को आप छुपा लेंगी हल्का सा, तो ये कहलाता है इख्फाए शफवी। शफवी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको पढ़ते वक्त होंठ हमारे मिल जाएंगे, क्योंकि मीम का जो मखरज है वो दोनों होठों की खुश्की वाला हिस्सा है, इसलिए शफवी कहते हैं। तो देखिए मैं पढ़ के बता रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, रब्बा, हा मीम पेश हुम, रब्बहुम। अब मीम साकिन के बाद आप देखिए क्या है, मीम साकिन के बाद बा आ गई, ठीक है ना, बा ज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम बिहिम। तो अब जब हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, साउंड पे आप लोग तवज्जो दीजिएगा। रब्बहुम बिहिम, एक अलिफ के बराबर ठहरेंगे क्योंकि गुन्ना होगा, नाक में आवाज जाएगी, प्लस इख्फा होगा, आवाज को छुपाना भी है और होंठ मिले हुए होंगे आपके। रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सेकंड एग्जांपल, वाव ज़बर वा, सा ज़बर सा, वसा, काफ ज़बर क़ा, वसक़ा, काफ मीम पेश कुम, वसक़कुम। अब है देखिए बा ज़ेर बी, हा खड़ा ज़ेर ही, बिही। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो किस तरह से मिलाएंगे, सबसे पहले आपने ये चीज नोटिस करी कि मीम साकिन आ गया है। अब मीम साकिन है तो कहीं ना कहीं कोई रूल तो अप्लाई होगा। अब मीम साकिन के बाद आप देखिए क्या है, बा ज़ेर बी, तो जब बा जाता है मीम साकिन के बाद तब वहां पर क्या होता है, इख्फा। इख्फा मीन्स मीम साकिन की जो आवाज है उसको गुन्ने के साथ और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, ये कहलाता है हमारा इख्फा यानी छुपा लेना। तो किस तरह से पढ़ेंगे, वसक़कुम बिही, अब तक आप पढ़ती आई होंगी इस तरह से, वसक़कुम बिही। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ठहर जाना है मीम की आवाज पर, वसक़कुम बिही, वसक़कुम बिही, वसक़कुम बिही, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आ जाइए, नेक्स्ट लाइन में, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन, फा ज़बर फा, बा को शीन से मिलाएंगे, बा शीन ज़बर बश, शीन को रा से, शीन रा ज़ेर शिर, फबश्शिर, हा मीम पेश हुम। अब मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद देखिए क्या है, बा ज़ेर बी, आइन ज़बर आ, बिआ, दाल अलिफ ज़बर दा, बिअज़ा, बा दो ज़ेर बिन, बिअज़ाबिन। अब मीम साकिन आ गया और उसके बाद क्या है, बा ज़ेर बी। तो आपने ये चीज नोटिस कर ली कि मीम साकिन के बाद जब बा आ जाए तो वहां पर क्या होता है, इख्फा। कैसे पढ़ेंगे, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। आगे बढ़ते हैं, ता रा ज़बर तर, मीम या ज़ेर मी, तरमी, हा मीम ज़ेर हिम, तरमीहिम, बा ज़ेर बी, हा ज़ेर ही, बिही, जीम अलिफ ज़बर जा, बिहिजा, रा ज़बर रा, ता दो ज़ेर तिन, बिहिजारतिन। अब देखिए तरमीहिम में लास्ट में क्या है, मीम साकिन। अब मीम साकिन के फौरन बाद आप देखिए क्या है, बा ज़ेर बी। तो यहाँ पर क्या होगा, मीम साकिन के बाद जब बा आ जाए तो क्या होगा, इख्फा, आवाज को छुपा लेंगे और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे और एक अलिफ के बराबर ठहर जाएंगे, जैसा कि गुन्ना और इख्फा करते वक्त हम एक अलिफ के बराबर ठहरते हैं। तरमीहिम बिहिजारतिन, जब सूरह फील आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके सामने ये आयत आएगी और ये दो हरूफ आएंगे, ये दो अल्फाज आएंगे आपके सामने, तरमीहिम बिहिजारतिन।
اب تک آپ پڑھتی آئی ہوں گی ترمیہم بحجارتن. اب آپ کو کیا کرنا ہے, رول پتہ چل گیا آپ کو, تو آپ تھوڑا سا وہاں پر ٹھہر جائیں گے غنہ اور اخفا کے ساتھ. یہ کہلاتا ہے میم ساکن کا اخفا. ترمیہم بحجارتن. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب تک ہم نے 2 ٹاپک پڑھے میم ساکن سے ریلیٹڈ. میم ساکن کا اظہار. اظہار میں ہم نے پڑھا کہ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے, ٹھیک ہے, میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے, تب کیا ہوگا, آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں. اور میم ساکن کا اخفا کیا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے, با زبر با, با زیر بی یا با پیش بو کوئی بھی آ جائے, تب کیا ہوگا, آواز کو چھپا لیں گے اور غنہ کر کے اور اخفا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بس یہ بہت سمپل سی بات تھی میم ساکن کا اخفا. اب جو آپ کے سامنے آ رہا ہے میم ساکن کا ادغام آ رہا ہے, اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں, بہت ایزی ہے. تو میم ساکن کا ادغام ہمارے سامنے ہے. ادغام کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا, ادغام کا جو ہم نے میننگ آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے والے چیپٹر میں جب ہم نون ساکن کا اور تنوین کا ادغام پڑھا تھا. تو ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرج کرنا یا ایک کو دوسرے میں ملا دینا, ایک کو دوسرے میں ملا دینا, یہ کہلاتا ہے ادغام. تو اب دیکھیے میم ساکن کا ادغام ہم کیسے کریں گے. میم ساکن کا ادغام ہم کیسے کریں گے. جب آپ یہ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد یعنی جب میم پر جزم ہو جائے, جب جزم لگ جائے, وہ کہلاتا ہے میم ساکن. تو میم ساکن کے بعد میم آ جائے, ایک تو آپ کے سامنے میم ساکن ہوگی اور اس کے آگے پھر دوبارہ میم آ جائے, تو پہلی میم کو دوسری میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے. یہ کہلاتا ہے ادغام شفوی. شفوی اس لیے کیونکہ اس میں ہونٹ ملے ہوئے ہوں گے, اس لیے شفوی کہلائے گا. تو میم ساکن کے بعد جب اس کے آگے دوسری میم آ جائے, ٹھیک ہے, تو پہلی والی میم کو دوسری والی میم سے ملا دیں گے, یعنی ایک کو دوسرے میں مرج کر دیں گے غنے کے ساتھ. ٹھیک ہے, غنہ یعنی ناک میں آواز لے کر جائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب میم اور نون پر تشدید آ جاتی ہے تب وہاں پر غنہ ہوتا ہے. تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی کہ غنہ کیا ہے. تو غنہ کی آواز کیا ہوتی ہے, ناک میں جاتی ہے اور ایک الف کے برابر ٹھہر جاتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ادغام شفوی. ایگزامپل کے ساتھ میں پڑھوں گی تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو سب سے پہلے ایگزامپل لیتے ہیں, ہمارے پاس ہے الیکم مرسلون. اب تک شاید آپ یہ پڑھتی آئی ہوں الیکم مرسلون. اب تھوڑا سا آپ کو چینج کر لینا ہے کہ جب میم ساکن آپ دیکھ لیں, میم ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے, دوسری میم آ گئی, یعنی ایک لفظ ہمارے پاس کیا ہے, الیکم. ٹھیک ہے, الیکم. دوسرا ورڈ کیا ہے ہمارے پاس, مرسلون. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ان دونوں کو جوڑنا ہے, ان دونوں کو مرج کرنا ہے. تو یہاں ہم میم کے ساتھ مرج کریں گے, میم کے ساتھ ادغام کریں گے. تو ایک ہم نے پہچان کر لی کہ میم ساکن ہے. تو میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے, میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو دونوں کو ملا دیں گے غنے کے ساتھ. یہ ہے ہمارا میم ساکن کا ادغام. ٹھیک ہے, دونوں میم کو ملا دیں گے غنے کے ساتھ. کس طرح, الیکم مرسلون, الیکم مرسلون. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس لہم ما یشاؤون. تو دیکھیے لہم میں کیا ہے, لہم ایک لفظ ہے ہمارے پاس اور ما ایک لفظ ہے ہمارے پاس, یشاؤون وہ الگ ہے. تو ہمیں لہم اور ما کو جوڑنا ہے. تو ہم کس طرح سے جوڑیں گے, میم ساکن کے بعد ہم دیکھ لیں کہ میم آ گئی ہے دوسری. اب ہمیں دونوں میم کو ملانا ہے, مرج کرنا ہے ایک کو دوسرے میں. تو ہم غنہ کے ساتھ مرج کر دیں گے ایک دوسرے. کس طرح, اس طرح لہم ما, لہم ما, لہم ما یشاؤون, لہم ما یشاؤون. آگے دیکھیے سیکنڈ لائن میں آ جائیے, ہمارے پاس ہے لہم من محیص, سوری ما لہم من محیص. اب دیکھیے میم الف زبر ما, لام زبر لا, ہاں میم پیشم, ما لہم, یہ ایک لفظ ہو گیا. اس کے بعد ہے من. تو ہم میم ساکن کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسری میم آ گئی.
अब हम जब इन दोनों को मर्ज करेंगे ये क्या कहलाएगा, गुन्ने के साथ जब हम मर्ज करेंगे तो ये कहलाएगा मीम साकिन का इदगाम। तो हम किस तरह से मिला के पढ़ेंगे इसको, मालहुम मिन, मालहुम मिन, मालहुम मिम महीसिन। अब देखिए ये जो उसके आगे है ना मिम महीसिन, इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे, इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे कि हम मीम को मीम से मिला देंगे, लेकिन इसमें नून साकिन का नून जो साकिन आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर मीम साकिन का इदगाम नहीं लगेगा, ये दूसरा रूल आ जाएगा जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप सिर्फ इस वाले पे फोकस करिए, लहुम पे, ठीक है। मालहुम मिम महीसिन, मालहुम मिम महीसिन। आपको बस ये चीज नोट करना है कि जब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो उन दोनों को मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा मीम साकिन का इदगाम। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है फहुम मुअरिदून, फा ज़बर फा, हा मीम पेश हुम, फहुम। अब फहुम में क्या है, मीम साकिन, और उसके आगे मुअरिदूना में क्या है, दूसरी मीम आ गई। तो अब जब इन दोनों मीम को हम मिलाएंगे तो गुन्ने के साथ मिलाएंगे। किस तरह, फहुम मुअरिदूना, फहुम मुअरिदूना, ठीक है। जब गुन्ना करते हैं तो हम एक अलिफ के बराबर ठहरते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ठहरते हैं यहाँ पे, फहुम मुअरिदूना। तो ये जो टॉपिक था हमारा मीम साकिन का, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इसमें हमने सिर्फ 3 चीजें याद करनी है, मीम साकिन का इजहार, मीम साकिन का इख्फा और मीम साकिन का इदगाम। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। अब भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मालूम कर सकती हैं। मीम साकिन का जो चैप्टर हमने पढ़ा, अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो तो आप मालूम कर सकती हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखेंगी तो इस डायग्राम में आप देख सकती हैं। मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज कर देती हूँ इसको। तो सबसे पहले आपने देखना है कि मीम साकिन का कायदा। मीम साकिन के कायदे में हम 3 चीजें हमने देखी, इजहार शफवी, इख्फाए शफवी और इदगाम शफवी। इजहार शफवी में आपको क्या देखना है, जब मीम और बा के अलावा यानी मीम साकिन हो और मीम साकिन के आगे मीम और बा को छोड़कर 26 हरूफ में से कोई भी एक हर्फ आ जाए, ठीक है। मीम साकिन के बाद मीम और बा को छोड़कर कोई भी 26 हरूफ बच जाते हैं, उन हरूफ में से कोई भी एक हर्फ आ जाए, ता आ जाए, सा आ जाए, और इसके अलावा जितने भी या तक हैं कोई भी आ जाए, तब क्या होगा, आप मीम साकिन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगी, ठीक है। एक रूल ये आ गया। अब हमारे पास जो बाकी के जो लेटर्स थे हमारे 26 लेटर्स, वो तो इसमें इजहार में कंप्लीट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो ये बा और मीम बच रहा है, इसका भी तो हमें कुछ ना कुछ करना है ना, इसको भी हम कहीं ना कहीं फिट करेंगे। तो इसको हम फिट कर देंगे इख्फाए शफवी में, और एक को हम फिट कर देंगे इदगाम में, ठीक है। एक को हम इख्फा में फिट कर देंगे और एक को इदगाम में। तो इख्फा में हम क्या करेंगे, इख्फा में हमें आवाज को छुपाना होता है। तो हम ये देखेंगे कि मीम साकिन के आगे जब बा आ जाए, मीम साकिन के आगे जब बा आ जाए, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी या बा पेशबू, तब क्या होगा, आवाज को छुपा लेंगे, आवाज को छुपाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा इख्फा। अब बचा हमारा मीम, यानी जो हमने इजहार में पढ़ा कि बा और मीम को छोड़कर, तो बा तो हमने इख्फा में फिट कर दिया, अब हमारा मीम बच जाता है, तो मीम को हम इदगाम में फिट कर देंगे। यानी अब क्या करना है हमें, जब आप ये देखें कि मीम साकिन के आगे मीम आ जाए, ठीक है, मीम साकिन के आगे मीम आ जाए, तब दोनों मीम को मिला देंगे गुन्ने के साथ, एक मीम को दूसरी मीम के साथ मिला देंगे गुन्ने के साथ, ये कहलाता है हमारा इदगाम। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बात क्लियर है और आप लोगों को समझ आ गई होगी रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جی چیٹ باکس میں ہم فیہا ہم. اور کسی کو کوئی؟ جزاک اللہ خیر.